حضرت امام علی علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ لالچ آدمی کو کسی چیز کے پاس لے تو جاتی ہے مگر کامیابی کے ساتھ واپس نہیں کرتی، اور یہ ایک ایسا ضامن ہے جو وفا نہیں کرتا۔ لالچ کی نیت کرنے پر اچھے بھلے آدمی ذلیل اور خوار ہو جاتے ہیں۔ اگر دنیا ہمیشہ ایک شخص کے پاس باقی رہتی تو اب جن کے پاس ہے ان کو ہرگز نہ ملتی۔ آپ نے فرمایا کہ لالچ اور حرص سے بچتا رہے کہ بہت سے لقمے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے کھانا کھانے سے روک دیتے ہیں۔ جو شخص دنیا کا زیادہ حریص ہوتا ہے اس کی قدر ذلیل ہو کر رہ جاتی ہے۔ لالچ سے بچا رہے کہ یہ تمام کمینی باتوں کا سر ہے اور رذیل وسائل کی بنیاد ہے۔ جو شخص اپنے جی کو لالچ کا شربت پلاتا ہے وہ اپنے ساتھ دشمنی کماتا ہے، اور جو شخص دنیا کے داؤ فریب کھاتا ہے وہ اپنی عقل کو دھوکے میں پھنساتا ہے۔ لالچ کا بندہ ہمیشہ کا غلام ہے، وہ کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتا اور ہر وقت ذلت کی مصیبت میں گرفتار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ شخص بھی جھوٹا ہے جو ایمان کا دعویٰ کرتا ہے اور پھر دنیا کی حرص اور لالچ میں پڑ کر جھوٹی قسمیں کھاتا ہے۔ لالچ سے انسان دوسرے کا غلام ہو کر رہتا ہے۔ جب تک کہ پہلے تو نحوست کا مزہ نہ چکھے تب تک تجھے سعادت کی لذت محسوس نہیں ہوتی۔ آہستگی کے ساتھ کام کرنے سے قوت اور مدد منہ دکھلاتی ہے، اور جلدی کے ساتھ کام کرنے سے لغزش اور غلطی پیدا ہو جاتی ہے۔ بے شک سب سے اچھی موت یہ ہے کہ انسان اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ اللہ کی قسم، اللہ کی راہ میں تلوار کا 100 زخم بھی بستر پر مرنے سے زیادہ آسان ہے۔ بے شک جتنے لوگ زمین کی پشت پر چلتے ہیں وہ سب کے سب ضرور اس کے پیٹ میں دفن ہوں گے۔ بے شک موت کی ایسی سخت تکالیف ہیں جو احاطہ بیان سے باہر اور اہل دنیا کی عقل میں آنے سے خارج ہیں۔ مجھے اس شخص کی حالت پر تعجب ہے جو لوگوں کو مرتے دیکھتا ہے اور اپنی موت کو بھول جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی اپنا شخص ہمیں بھول جائے تو کیا کیا جائے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جو اپنا ہوتا ہے وہ کبھی بھولتا نہیں،
اور جو بھول جائے وہ کبھی اپنا نہیں ہو سکتا۔